عظیم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سب کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم نے کل مسئلہ بیان کیا تھا کہ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا ہے۔ قاعدہ کیا بیان کیا تھا کہ ہر وہ قیام یعنی ہر وہ جگہ جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ ذکر نہیں ہے، سنت میں حدیث میں وہاں پہ ذکر کرنے کا طریقہ نہیں ہے یا ذکر کا کوئی بھی طریقہ مروی نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا اس میں ہم نے رکوع کی مثال دی کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہاتھ کیوں چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی ذکر نہیں کرنا ہوتا۔ دوسری مثال کیا ہے، جب ہم عیدین میں تکبیریں کہتے ہیں یا نہیں کہتے، ہر رکعت میں 3 تکبیریں، ہر تکبیر کے بعد جو زائد تکبیریں ہیں اس میں ہاتھ چھوڑتے ہیں یا باندھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ ہر تکبیر کے بعد کوئی ذکر مروی نہیں ہے، کوئی ذکر موجود نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جب نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر ہوتی ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد کوئی ذکر نہیں کرنا ہوتا، تو جب کوئی ذکر نہیں ہے تو قاعدہ کیا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تو نماز جنازہ میں دونوں ہاتھ چھوڑ کر، یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ دایاں ہاتھ چھوڑیں پھر دائیں طرف سلام پھیریں، پھر بایاں ہاتھ چھوڑیں پھر بائیں طرف سلام پھیریں، نہیں، دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا ہے۔ آج سوال یہ ہے، اکثر احباب ذہن میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ کی ایک تکبیر نکل گئی ہے، مثلا امام دوسری تکبیر میں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نماز جنازہ میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، یا اگر شریک ہو سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی امام نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، آپ پہنچے ہیں دوسری تکبیر میں یا تیسری میں یا چوتھی میں، اب ملنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کس کے قائم مقام ہے، ایک رکعت کے، ایک رکعت کے۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ نماز جنازہ میں جو تکبیریں ہیں وہ کیا ہیں، فرض ہیں، وہ ایسے ہی فرض ہیں جیسے ظہر کی 4 رکعات ہیں۔ اب اگر ایک شخص لیٹ ہو گیا، امام دوسری تکبیر میں ہے، اب 2 لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو باہر سے آ رہا ہے، جنازہ گاہ میں موجود نہیں ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو جنازہ گاہ میں موجود ہے، یا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام کون سی تکبیر کہہ رہا ہے۔ اگر تو وہ جنازہ گاہ میں موجود ہے، امام کی دوسری تکبیر میں وہ مل رہا ہے، پہلی تکبیر میں کوئی چیز کسی کام میں مصروف ہو گیا، تکبیر چھوٹ گئی، تو اب جیسے امام نے تکبیر کہی ہے یا امام دوسری تکبیر کہہ چکا ہے، وہ فوراً امام کے ساتھ مل جائے۔ یہ کس کے لیے ہے، جو جنازہ گاہ میں موجود ہے۔ مثلا امام نے کہا اللہ اکبر، دوسری تکبیر، اب امام پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جب پڑھ رہا ہے، وہ جو شخص جنازہ گاہ میں موجود ہے وہ اسی وقت مل سکتا ہے، اس کی وہ دوسری تکبیر ہی شمار کی جائے گی۔ یہ کس کے لیے ہے، جو جنازہ گاہ میں موجود ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جو جنازہ گاہ میں موجود نہیں ہے، باہر سے آ رہا ہے، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرے۔ کیا کرے گا، انتظار۔ جیسے ہی امام اگلی تکبیر کہے گا، اسی تکبیر کے ساتھ وہ امام کے ساتھ کیا کرے گا، تکبیر کہہ کے شریک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ امام کے ساتھ تکبیر کہنے سے پہلے مل جاتا ہے، مثلا امام پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی امام نے تیسری تکبیر نہیں کہی اور دوسری ہو چکی ہے، وہ شخص باہر سے آیا ہے، امام کے ساتھ مل چکا ہے، اب وہ شخص امام کے ساتھ جو ملا ہے اس کی وہ دوسری تکبیر شمار نہیں کی جائے گی، تیسری تکبیر شمار ہوگی۔ لہٰذا جو جنازہ گاہ میں موجود ہے اس کی دوسری تکبیر شمار ہوئی ہے، لیکن جو باہر سے آیا ہے اس کی وہ دوسری تکبیر شمار نہیں ہوئی، بلکہ تیسری تکبیر سے اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ کتنی تکبیریں امام کے ساتھ کہے گا، 2 تکبیریں، یعنی تیسری اور
چوتھی۔ اب سوال یہ ہے جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ کیسے کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے پہلے؟ بات یاد رکھیں، جب تک جنازہ کندھوں تک نہیں اٹھا لیا جاتا، آپ جب جنازے کو اٹھاتے ہیں میت کو تو کندھوں تک ہی اٹھاتے ہیں، جب تک میت کی چارپائی کندھے تک نہیں پہنچتی اس وقت تک اگر آپ کو معلوم ہے کہ اتنا ٹائم ہے کہ میں ساری تکبیریں بھی کہہ سکتا ہوں اور ہر تکبیر کے بعد جو پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہوں، تو پھر تکبیریں بھی کہے اور تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے وہ بھی پڑھے۔ لیکن اگر اس کو شک ہے کہ جنازہ جو ہے وہ کندھوں تک اٹھا لیا جائے گا اور میں تکبیروں کے بعد نہ تو ثنا پڑھ سکتا ہوں، اگر پڑھوں تو مکمل نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں وہ صرف تکبیریں کہے گا۔ صرف کیا ہے؟ تکبیریں کہے گا۔ تکبیریں کہہ کے مکمل کر کے کیا کرے گا؟ سلام پھیر دے گا۔ مثلا میں ملا ہوں امام کے ساتھ، امام نے چوتھی تکبیر کہہ دی، چوتھی تکبیر کہہ دی، تو کیا اب میں امام کے ساتھ مل سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر امام نے چوتھی تکبیر کہہ دی ہے اور سلام نہیں پھیرا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ امام کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ مسئلہ کلیئر سمجھ آ رہا ہے؟ امام کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اب میں ملا ہوں امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے پہلے، اب میرے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ جنازہ کندھوں تک اٹھانے سے پہلے میں ہر تکبیر بھی کہہ سکتا ہوں اور تکبیر کے بعد جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ ایک تو میرے سامنے یہ ظن ہے، گمان ہے۔ دوسرا یہ گمان ہے کہ اگر میں تکبیر کہوں اور تکبیر کے بعد ثنا بھی پڑھوں، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود بھی پڑھوں، دعا بھی پڑھوں تیسری کے بعد، تو جنازہ کندھوں تک اٹھا لیا جائے گا۔ اب جو میرا غالب گمان ہوگا، غالب گمان کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کو وہاں پہ پتہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا کتنی دیر تک مانگی جاتی ہے، کتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے گمان میں اتنا ہے کہ اتنا ٹائم لگ سکتا ہے کہ میں ساری تکبیریں بھی کہہ سکتا ہوں، اس کے بعد دعا، درود، ثنا یہ بھی پڑھ سکتا ہوں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تکبیر بھی کہوں گا، ثنا بھی پڑھوں گا، دوسری تکبیر کے بعد درود بھی پڑھوں گا اور تیسری کے بعد دعا بھی پڑھوں گا۔ لیکن اگر میرے گمان میں یہ ہو کہ نہیں جنازہ کندھوں تک اٹھا لیا جائے گا تو پھر صرف میں 3 تکبیریں کہوں گا۔ آپ کی چوتھی تکبیر ہو چکی ہے، آپ مل چکے ہیں چوتھی تکبیر میں، تو میں 3 تکبیریں فوراً کہہ کے سلام پھیر دوں گا۔ یہ جنازے میں اگر کوئی شخص دیر سے آیا ہے تو اس کے ملنے کا طریقہ ہے۔ طریقہ کیا آسان سا ہے کہ جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ بعد میں مکمل کرے گا۔ اگر اس کو یقین ہے کہ جنازہ کندھوں تک نہیں اٹھایا جائے گا تو تکبیروں کے بعد دعا سارا جو بھی آپ پڑھتے ہیں جنازے میں، لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ جنازہ کندھوں تک اٹھا لیا جائے گا تو پھر صرف تکبیریں کہے، باقی کچھ نہ پڑھے، تاکہ وہ تکبیریں مکمل کر لے۔ تو جب اس نے تکبیریں مکمل کر لی ہیں تو جنازے کا فرض ادا ہو چکا ہے، جب جنازے کا فرض ادا ہو چکا تو نماز جنازہ اس نے مکمل ادا کر لی ہے۔ اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ درود کون سا پڑھا جائے، بعض لوگوں کو یہ درود یاد نہیں ہوتا جو لکھا ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر کون سا درود پڑھے؟ تمام فقہائے حناف نے لکھا ہے کہ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، وہ درود ابراہیمی کو پڑھے۔ ہر شخص کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شخص دوسرا درود پڑھنا چاہتا ہے تو درود ہے، وہ درود اس نے فریضہ سنت ادا کر لی ہے، لیکن افضل حناف نے کیا کہا ہے کہ درود ابراہیمی کو پڑھے، جو نماز کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ دلیل کیا ہے جو تکبیریں ہم بعد میں کہیں گے؟ دلیل وہی ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو امام کے ساتھ نماز پڑھ چکے وہ ادا ہو چکی ہے، جو رہ چکی ہے وہ بعد میں پڑھیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب نماز کا حکم ہے تو ہر تکبیر نماز کی 1 رکعت کے قائم مقام ہے، تو لہٰذا ان کا بھی وہی حکم ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی